سارے پروگرام میں لوگ ہنستے ہیں, آپ ہنستے ہی نہیں. خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں, جو ہنسنے والے ہوتے ہیں نا, ان کو آنسوؤں کا مطلب پتا ہوتا ہے, اسی لیے تو وہ ہنساتے ہیں. کسی بھی ہنسنے والے کو دیکھیں, وہ اس لیے نہیں ہنستا کہ وہ چھچو رہا ہے, وہ بدتمیز ہے, وہ مستی والا نہیں. اس کے اندر اتنے دکھ مقابلہ کرتے کرتے وہ کہتا ہے چھوڑو, اب میں دوسروں کو تو خوش رکھوں, میرے اندر تو جو ہے. تو یہ جتنے میرے ہنسانے والے بھائی بہن ہیں نا, جن کو لوگ بولتے ہیں کامیڈین ہیں, مسخرے ہیں, تو یہ اندر سے کیسے چھیڑے نہیں کبھی. آپ چھیڑیں گے تو بہت سارے آنسو نکل آئیں گے, بہت ساری یادیں ہوں گی, بہت ساری جدائیاں ہوں گی, بہت سارے دکھ ہوں گے. جیسے آپ کتاب لکھتے ہو, شاعری کرتے ہو, تو وسیع شاہ اس وقت کیسا ہوتا ہے جب شاعری کرتا ہے. اس کے لفظ اگر میں سوچوں وسیع شاہ نے یہ جو لکھا ہے یہ, تو وہ اندر سے جو وسیع شاہ کے نکلتا ہے وہ کچھ اور بھی نکلتا ہے. آگے سے تو وسیع شاہ ماشاءاللہ اس ملک کا اتنا قابل فخر بیٹا ہے کہ نظر آتا ہے کہ وہ اینکر بھی ہے, وہ اچھا شاعر بھی ہے, دنیا بھر میں جاتا ہے, آپ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہو. لیکن آپ کے اندر کوئی جھانک سکتا ہے کیا؟ آرٹسٹ کو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے, اس کے پاس احساس نہیں ہے, اس کے پاس سوچ نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس جتنی سوچ ہے اتنی کیمرے کے اس طرف والے کے پاس بیٹھا ہوا ہے نا, دیکھ رہا ہے, 2 منٹ میں فیصلہ کرتا ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے. بس بھائی نے ابا سے اجازت لی تھی. اچھا ہاں, ڈرامے کی ایک ڈرامہ تھا بایونک سرونٹ, انہوں نے کرنا تھا, ہمارے گھر آ بایونک سرونٹ, بڑا مزے کا اس کا وہ تھا بایونک سرونٹ. وہ اجازت لینے آ گئے تو بابا کہنے لگے نہیں, اس نے پہلے بھی میرے سے دھوکہ کیا, یہ ٹی وی کی ریکارڈنگ پہ چلی گئی تو اب تھیٹر کی کوئی اجازت نہیں ملے گی. تو اس نے کہا ایسا کریں, ان کو میری بیٹی بنا دیں, میں اس کا ڈیڈی بن جاتا ہوں, میں دروازے سے لے کے جاؤں گا اور دروازے پہ لا کے چھوڑوں گا. معین بھائی جب ڈیتھ ہوئی تو مجھے لگا میں اس دن یتیم ہو گئی. جب بابا چلے گئے تھے مجھے نہیں ہے, کیونکہ ان کی محبت دیکھیں, ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے سر پہ کوئی ہے وہ آپ کو ڈراموں میں کام دے رہا ہے یا اپنے ساتھ کام کرا رہا ہے. ان کی جو محبت اور شفقت تھی, انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا ابا سے کہ میں اس کا باپ ہوں, تو وہ واقعی میرے ڈیڈی بنے رہے. انہوں نے مجھے ہر جگہ بہت عزت دی, بہت مان دیا. میں ہر وقت ان کے پیچھے بھی نہیں پڑی رہتی تھی, کبھی نہیں. میں تھیٹر کر رہی تھی آرام سے, میں نے دیکھ لیا تھا کہ مجھے تھیٹر کرنا ہے. ہاں ایک مزے کا واقعہ آپ کو سنا سکتی ہوں, بڑا مزے کا, وہ اس سے تھوڑا سا سبق بھی پہ بیٹھتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے ہم وہ باتیں کریں جو لوگ سنیں تو شاید ان میں سے ایک کو بھی سمجھ آ جائے تو اس کا کوئی فائدہ ہو جائے. تو ہم تھیٹر کر رہے تھے, عید کا دن تھا, تو خدا نے کی دے میرے کو کراچی میں نا اس زمانے میں یہ بڑے بڑے جتنے شاپس ہیں نا برگر کے, سینما کے باہر بند کباب ملا کرتے تھے, اور وہ بھی بند کباب والے رات سے اتنے ڈھیروں بناتے تھے, اس میں ٹماٹر بھی رکھ دیتے تھے, پیاز بھی, اور وہ پورے توے پہ رکھے ہوتے تھے. وہ بند کباب ہم آرٹسٹوں کے لیے عید کے دن آتے تھے 2 شو کے درمیان, پھر وہ بٹتے تھے, ہم سب وہ کھاتے تھے. تو وہ بند کباب آیا تو اس میں ٹماٹر کی اور پیاز کی بو آ رہی تھی. میں سیدھا معین بھائی کے پاس, میں نے کہا ڈیڈی یہ دیکھیں اس میں سے بو آ رہی ہے, میں نہیں کھا رہی ہے. تو کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا بھائی بو آ رہی, میں نہیں کھا رہی, میرے گھر میں وہاں بریانی بنی ہوئی ہے, شیر خورما بنا ہوا ہے, شامی کباب بنے ہوئے, اور میں یہ کھاؤں؟ انہوں نے مجھے یوں دیکھا اور کہا تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں بریانی بنے اور شیر خورما بنے اور کباب بنے؟ میں نے کہا ہاں. تو کہنے لگے کھاؤ یہ. واہ واہ واہ, کیا بات ہے سر. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں نے پھر کھانے پہ کبھی نخرے نہیں کیے. مجھے اتنا بڑا سبق انہوں نے دیا کہ جو لوگ اپنے گھر کی سولی اپنے کاندھے پہ لے کے نکلتے ہیں وہ نخرے نہیں کریں. تو مجھے محسوس ہوا کہ اپنے والد صاحب کے بعد بہت ساری معاشی ذمہ داری جو تھی گھر کی, جی بالکل اٹھانی پڑی سر, اٹھانی پڑی. اس لیے کہ اماں کو ایک تو یہ تھا کہ ان کا بیٹا نہیں ہے, اور واقعی میرا بڑا بھائی کوئی تھا نہیں, اور ہم بہت اچھے حالات میں بابا کی زندگی میں رہے ہوئے تھے. بابا کے پارٹنروں نے بے ہوشی میں یہاں سیاہی لگا کے سب کچھ قبضہ کر لیا تھا. ہمارے پاس کچھ نہیں رہا تھا, گھر سے لے کر کاروبار سے کچھ بھی نہیں رہا تھا, اور میری ماں کو بہت مشکل ہوئی تھی. اور ہم جہاں رہتے تھے ہمارا وہ 2000 گز کا گھر تھا, 36 کمرے تھے اس میں. میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ 2000 گز کا مطلب ہوا 4 کنال کا گھر. تو سر ہم اپنے کپڑوں سے میچ کر کے گاڑی میں بیٹھتے تھے, ایسی زندگی تھی. سب کچھ تباہ ہو گیا کیونکہ انہوں نے دیکھا یہ تو بندہ مر رہا ہے, تو انہوں نے ہر چیز چھین لی. اور میری ماں چونکہ سیدھی سادھی گھریلو خاتون تھی, کچھ بھی نہیں کر سکی. بس بہت مشکل حالات. ہم سب چھوڑ کے ایک کوارٹر کی زندگی میں چلے گئے. وہ سب چھوڑ کے ملیر کے ایک ایسے گھر میں گئے سر ہم جہاں
ایک ہمارے نوکر کا جو سرونٹ کوارٹر ہوتا ہے ایسے 2 کوارٹر کے کمرے تھے اور میرا بھائی بہت چھوٹا تھا, بہت مشکل حالات. میں نے سوچا میری ماں کیا کرے گی. پھر میں نے اپنی امی کو بولا مجھے کام کرنے دو, میں بیٹا ہوں. مجھے بہت پیار, یہ جو میری فیلڈ ہے وہ میں کام شروع کر چکی تھی وہیں سے. تو میں نے اپنی امی کو بولا مجھے کام کرنے دیں اور مجھے بیٹا بننے دیں, آپ کو بہت خواہش ہے نا. تو پھر ماں نے بڑی مشکل سے, وہ تیار نہیں تھی کیونکہ میں ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہی تھی, یونیورسٹی جاتی تھی, ٹی وی کی ریکارڈنگ, پھر ریڈیو. سر میں 22 گھنٹے جاگتی تھی, صرف 2 گھنٹے سوتی تھی کیونکہ میں پڑھ بھی رہی تھی اور مجھے یہ شوق تھا کہ میں پڑھ بھی لوں, ایسا نہ ہو کل کوئی بولے کہ جی اس نے تعلیم نہیں حاصل کی. تو یونیورسٹی میں فائرنگ وغیرہ اور بڑے حالات خراب. ماں نے کہا کہ میں تو مر جاؤں گی, مجھے لوگ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں, میں سڑک پہ آ کے تمہارا ویٹ کرتی ہوں, کیونکہ میں پوائنٹ کی بس میں آتی تھی. لگ گئی کام کرنے لگی. میں ریڈیو بھی کرتی تھی, پھر ٹی وی بھی جاتی تھی, تھیٹر بھی جاتی تھی, سب کام کرتی تھی. یہ ہوئی کہ مجھے معین اختر جیسے, جمشید انصاری جیسے ایسے لوگ ملے. پھر ڈائریکٹر فرقان حیدر صاحب جن کا بھی امریکہ میں ڈیتھ ہوئی ہے, وہ ہوتی تھی کہ میں کہیں بھی خدا کے کرم سے پیسے کے لیے بہکی نہیں, میں نے غلط راہ کوئی نہیں, میں نے عزت پہچان مان دیا. میرا پہلا ٹی وی پروگرام سپر ہٹ, میرا پہلا تھیٹر سپر ڈپر ہٹ ہے. اور فلم بھی میں نے اتنی زیادہ نہیں کی. جب میں لاہور میں تھی تو میڈم شمیم آرا نے مجھ سے کروائی تھی, میں نے صرف 11 فلمیں کی. لیکن ماشاءاللہ میں نے جو کام کیا الحمدللہ اللہ نے اس میں میری ماں کی دعا سے بہت عزت اور بہت برکت. بس یہ زیادہ ہے کہ ابا نہیں چاہتے تھے کہ میں ایکٹر بنوں یا آرٹسٹ بنوں, یا میری فیملی میں کوئی بھی نہیں چاہتا تھا, اس لیے تھوڑا ریگریٹ ہوتا ہے کہ کیوں بنی میں. جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی اور لوگوں نے مدینہ سے, کعبے سے, کربلا سے مجھے قرآن بخشنے کے میسج دیے کہ ہم نے اتنے, اس دن مجھے اپنے میں بڑا فخر ہوا کہ والدہ کی بخشش کا اتنا نہیں مجھے ملتا بس اس دن. باقی ریگریٹ یہ ہے واقعی کہ میں کیوں آرٹسٹ بنی, نہیں بننا چاہتا. یہ بھائی کبھی بھی کسی جگہ نہیں کہتے کہ ہم زیبا شناس کے بھائی ہیں, آج بھی وہ بالکل اوائڈ کرتے ہیں, وہ نہیں. ایک دفعہ میرے ماموں نے میری امی سے کہا شاباش اپنی بیٹی کی کمائی کھاؤ گی تم, اور بیٹی کو ایکٹر بن. میرے دل میں یہ بات کبھی نہیں جاتی. پھر میں اس ماموں کو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا, نہ اس کے گھر گئی. ایون دین کہ میرے ماموں کے گھر کو خوشی اور غم ہو تو میں نہیں اسے کہتی تھی کہ میں نہیں جاؤں گی, کیونکہ وہ لوگ مجھے صحیح عورت نہیں سمجھتے ہیں. میں شوبز کی خاتون ہوں, ان کی بیٹیاں نہ خراب ہو جائیں میری وجہ سے, کیونکہ وہ لوگ نفرت کرتے ہیں شوبز. میری زندگی کا یہ بہت بڑا دکھ ہے, وہی نہیں جانتا میں کیوں نہیں جاتی. اندر وہ ایک ضد پھنس گئی ہے. اللہ نے مجھے بہت عزت دی, اس ملک کی پہچان بنی, دنیا میں جہاں گئی لوگ مجھے پاکستان کے نام سے پہچانتے ہیں. آج میں سوچتی ہوں کہ ابا ہوتے یا اماں ہوتے تو جب مجھے صدر پاکستان نے تمغہ دیا تھا تو صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ زیبا شہناز کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. میں ان کو بتاتی کہ آپ کی بیٹی نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا, بلکہ آج پاکستان میں میری عزت ہے, پہچان ہے, اور مجھے حکومت وقت اتنا بڑا اعزاز دے رہی ہے, لیکن وہ ہے ہی نہیں. دل چاہتا ہے کہ لوگوں کو کہوں کہ بیٹیوں کی عزت بھی کرو اور بیٹیوں پہ بھروسہ بھی کرو. یہ سر کی پگڑی ہوتی ہیں. جو بیٹی باہر جا کے اگر اپنے گھر کی عزت خراب کرے گی وہ بیٹی الگ ہوتی ہے, اور جو بیٹی اپنے وہ بیٹی الگ ہوتی ہے. اس گھر میں بھی بیٹی ہے, وہ بیٹی پہ ٹرسٹ کریں. بیٹی کو ایسا کبھی نہ کریں کہ اگر اچھا کھانا بیٹے کھا رہے ہیں تو بیٹی نہ کھائے. میری امی کو ہم جب کہتے تھے کہ اماں وہ مرغی پکی ہوئی ہے ٹانگ کھانی ہے, تو اماں کہتی تھی نہیں اس کو دینی ہے. تو مجھے مرغی کی ٹانگ سے نفرت ہو گئی. شاہ صاحب ابھی بھی کوئی مجھے ٹانگ لا کے دے میں نہیں کھاتی, میں کہتی ہوں ہٹاؤ اس کو. تو اپنی بیٹیوں کو جتنا آپ مضبوط بناؤ گے نا, بیٹی آپ کے گھر کی جو ہے نا وہ رکھوالی کی صحیح علم بردار. اتنی خوبصورت دنیا میں جہاں چاہتی ہوں ایک محفل بنا لیتی ہوں. میں نے اس طرف سوچا ہی نہیں, اور جو میرے لیے اللہ نے بندہ بھیجا ہوگا وہ کسی اور سیارے پہ اس کا گھوڑا خراب ہو گیا. اماں کی جب حالت لندن میں خراب ہوئی تھی اور اچانک ہوئی تھی, یعنی وہ ڈاکٹر کے پاس گئی دانت دکھانے, اور ان کو ڈاکٹر نے کہا آپ تو 12 دن زندہ رہیں گی. IOC کی تو پتہ چلا ان کے یوٹرس میں کینسر ہے.
میں کبھی بھی کوئی کہتا ہے نا بایوسی تو میں کہتی ہوں مت کرواؤ. میری امی چلتی پھرتی بھاگتی دوڑتی, ایک دم سے وہ دانت میں کچھ نہیں تھا, انہوں نے کہا بایوسی, جو انگلینڈ میں آپ کو پتہ ہے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے جو ٹیسٹ ہیں, ہم فوراً بھاگے ایسے ہی, جہاں تھے کھڑے ہوئے وہیں سے نکلے, پاسپورٹ اٹھایا اور گھر بھاگ. اماں پلنگ پہ تھیں اور ڈاکٹر نے ان سے کہہ دیا تھا کہ بس 12 دن. میں نے اپنی امی کا ہاتھ پکڑ لیا, میں نے ان سے کہا دیکھیں میرے سے بے وفائی نہیں کرنا, مجھے چھوڑ کے آپ نے نہیں جانا ہے, کیونکہ میں نے آپ کی خاطر جو ہے ہر چیز کی اور اپنی امی کو بیٹا بن کے دکھایا, تو آپ نے مجھے چھوڑ کے نہیں جانا ہے. تو وہ مجھے دیکھ کے مسکراتی رہی کہ بیٹا کون ماں ہوتی ہے جو بیٹیوں کے ساتھ رہتی ہے, ماؤں کو تو جانا پڑتا ہے. وہ لمحہ میں نہیں بھولتی, جب بھی اماں کو مس کرتی ہوں تو میرے مطلب سوچ میں اماں ہی ہوتی ہیں کہ اماں نے ایسے کیوں کہا تھا مجھے, اور چلی گئیں وہ 12 دن ٹائم دیا تھا. آپ یقین کریں صبح 8 بجے 12 دن پورے ہوئے, صبح 8 بجے میرا ایک بھائی یہاں بیٹھا ہے, ایک بھائی یہاں بیٹھا ہے, میں یہاں بیٹھی ہوں, میری بہن, اور جو میرا بھائی امریکہ میں, ہم نے اس کو بتایا ہی نہیں. وہ بہت لاڈلا تھا اماں کا, بہت لاڈلا تھا, ہم نے اس کو بتایا ہی نہیں. کوئی قرآن پڑھ رہا تھا, کوئی آیت پڑھ رہا تھا, اماں دیکھ رہی تھی, مسکرا رہی تھی, کہنے لگی کہ تم لوگ قرآن پڑھ رہے ہو, دعا کر رہے ہو. چونکہ کوئی بھی آتا تھا اماں کہتی تھی صرف قرآن پڑھو. 12 دن یہی ہوتا رہا. تو اس کو کہنے لگی تم بڑے خوشی میں گانا گاتے ہو نا, وہ سناؤ. تو وہ اکثر اپنے کمرے میں نا وہ گاتا تھا ایک گانا, چل اڑ جا رے پنچھی کہ اب یہ دیس ہوا بیگانہ. امی نے اس سے کہا کہ وہ سناؤ بھائی, میں نے اللہ کا نام تو وہ بھی سنا دو مجھے جو تم اوپر کمرے سے سناتے رہتے تھے. وہ خواہ ہی وہ گاتا تھا, اس کو بہت پسند تھا. بس شاہ صاحب وہ بول رہا تھا, اتنے میں ہم نے دیکھا اماں چلی گئی. ہمیں کوئی پیر پکڑ کے بیٹھا تھا, کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے ہم. مائیں جو ہے وہ کہتی ہیں بیٹیوں کے ساتھ تو نہیں رہتی, چلی جاتی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ دنیا میں ماں اور باپ سے پیارا رشتہ کوئی بھی نہیں ہے, سب سے سچل رشتہ وہی ہے. کرتی تھی اماں چاہتی تھی کہ میں بیٹیوں کی طرح رہوں. اماں اگر گڑیا لا کے دے رہی ہے اور میں نے بابا کو کہا مجھے بیٹ بال چاہیے, تو انہوں نے بیٹ بال لا کے دے دی, یا پھینک دی, بیٹ بال پکڑ لیا. قربانی ہو رہی ہے, میں بابا کو کہہ رہی ہوں کہ مجھے بکرا نہیں دمبا چاہیے, تو بابا نے دمبا دلا دیا. اور اماں یہی چیخ رہی ہیں کہ یہ بیٹی ہے, اس کو بیٹی بنا رہے. تو ماما کی خواہش ہوتی تھی اماں کی کہ میں روٹیاں پکانا سیکھوں, سالن بناؤں, لیکن میں یہ نہیں کرتی تھی. تو وہ ابا مجھے بولیں کہ آپ ان کے کچن میں مت جو بچہ جو ہے اس کو چولہے سے گرمی لگے گی, یہ ہوگا. تو اماں کی یہ خواہش تھی کہ نہیں روٹی پکانا سیکھوں. کہتی تھی کہ آٹا گوندنا آج سیکھنا ہے. میں بولوں بابا اب کیا کروں, اب آٹا آج کہہ رہی ہیں گوندنے کو. تو کہتے تھے اس کے آٹے میں بہت سارا پانی ڈال دو, ڈال دے گی تمہیں کچن سے. تو میں بھی بہت سارا آٹا پانی ڈال کے اور اماں کے چماٹے کھاتے ہوئے کچن سے نکل کے بابا کو بولتے تھے ڈن ہو گیا.